بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، 24 نومبر کی فائنل کال اور ساتھ ساتھ مذاکرات کے کھلے دروازے اور اس کے علاوہ عدالتوں سے بھی امیدیں۔ آج بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ 2 میں ضمانت مل گئی ہے، جبکہ کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر ان کو رہائی مل جاتی ہے تو وہ 24 نومبر کا احتجاج لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 24 نومبر کو سرپرائز دینے کی بھی بات کرتی رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے 2 رہنما 2 دن میں 2 بار 2 گھنٹے کی ملاقاتیں کر چکے ہیں بانی پی ٹی آئی سے۔ وہاں پر کیا جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، سر 2 ہاتھ ہونے جا رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات کے ذریعے جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے، جس طرح سے آج عدالتوں سے ریلیف ملا ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ اچھا، اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں اوریا مقبول جان، جی سر، جو ماشاءاللہ بہت بڑے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، خطیب ہیں اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خبر چل گئی سوشل میڈیا پہ کہ ان کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ، تو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ فیک نیوز۔ اوریا مقبول جان جو ہیں گزشتہ چند ماہ سے وہ جیل میں ہیں۔ ان کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی۔ ہم نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی، جی ہاں، فاضل عدالت کی، تاکہ جلد فیصلہ ہو جائے۔ اور وہ مبارک ثانی کیس جو تھا وہ قادیانیوں کے بارے میں، اس میں انہوں نے جو کچھ اظہار خیال کیا تھا، اس پر ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جب میں نے یہ خبر دیکھی تو ان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، وہ ان کے وکیل ہیں اور ان سے رابطہ رہتا ہے۔ اچھا، اور ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج الحمدللہ ان کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی، تو ان کو رہائی نصیب ہو جائے گی کل، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صحیح، مچلقے داخل ہو جائیں گے اور ضمانت نامے سب کارروائی مکمل ہو جائے گی، تو الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں اور ان کی کل نجات ان کو زندہ خانے سے مل جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو سوشل میڈیا پہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، فیک نیوز جو بار بار ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ خبر آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں، لوگوں کو مضطرب نہ کیا کریں، ان کے دل کو کچوکے نہ لگایا کریں۔ اب دیکھیے ان کے کتنے جو مداح ہیں، جو عزیز ہیں، جو بچے ہیں، خاندان والے، ان پر کیا گزری ہوگی، خود ہمارے دل پر کیا گزری ہے جب ان کے انتقال کی خبر ملی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور واپس اپنے بچوں کے درمیان اور ہمارے درمیان چلیں سر، ان کو تو کل آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ رہائی مل جائے گی، لیکن بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملے گی نہیں، یہ سوال ہے۔ پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بھی دیکھیں، جو بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات تھے، ان میں تو ان کی ایک ایک کر کے ضمانت ہو چکی، بالکل، کچھ میں وہ بری ذمہ قرار پا چکے، اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ 2 کیس، ابھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ تو چلتا رہے گا، لیکن عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی۔ بالکل، 10 لاکھ کے 2 مچلقے کیا وہ اب وہ رہا ہو جائیں گے، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی، جی، انہوں نے یہ توقع ظاہر کی تھی کہ ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ اپنے جلوس کی یا جلسے کی یا دھرنے کی یا احتجاج کی قیادت کر سکیں گے۔ اور آج عدالت میں جو پروسیکیوٹر تھا، اس نے ایک بات کہی عدالت سے کہ ٹھیک ہے عدالت کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی، یعنی پہلے سے خبر جو ہے وہ یعنی دی جا رہی ہے، یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، تو کوئی عدالت نے ان کو ضمانت تو دینی ہی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اس طرف توجہ نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں اور سوشل میڈیا کو ایک طرف رہنے دیں، اور بہرحال وہ نہیں کرے گا یہ تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ ہاں جی، وہ اپنا جو
میڈیا ہے اگر وہ یہ ایسے کہ افواہیں نہیں اڑائے گا، کیا سارائیاں نہیں کرے گا، سنسنی نہیں پھیلائے گا، اس کا کاروبار کیسا چلے گا. لیکن بہرحال کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا، جو عدالتوں کے ریمارکس ہوتے ہیں، وہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی بعض اوقات لوگ اندازے لگا لیتے ہیں. تو عدالت کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ بہرحال تو آج ان کی ضمانت ہو گئی. لیکن اب معلوم ہوا کہ ان پر تو کئی مقدمات درج ہیں. جی کوئی میرا خیال 5 درجن مقدمے تو جی سر، پنجاب میں پنجاب میں 54 مقدمات ہیں. 54 نا؟ جی 54. 59. سر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے نا آئی جی صاحب کی طرف سے کورٹ میں، اس میں تو 54 مقدمات 54 ہیں. جی. اور اس طرح اسلام آباد میں بھی ہوں گے، جی جی، اس طرح KPK میں بھی ہوں گے شاید، اور دنیا میں اور سندھ میں بھی شاید درج کر لیے گئے ہوں. 100 کے قریب کہتے ہیں جی ان تو کے. ہاں جی، وہ مقدمے، لیکن وہ مقدمے اس نوعیت کے ہیں نا کہ کہیں مظاہرہ ہو گیا ہے، کہیں ہنگامہ ہو گیا ہے، تو ان کا بھی نام لکھ لیا گیا. لاہور میں 21 ہیں سر، پنڈی میں 19 ہیں، اور اس میں سے بھی 14 وہ ہیں جس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. مچل کے جمع نہیں کرائے تو وہ کرا دیں گے تو ہو جائے گی. گجرانوالہ میں 1 ہے، شیخوپورہ میں 7 ہیں. اب یہ سارے مقدمے ایسے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کوئی سنگین نوعیت کے مقدمے نہیں ہیں. وہ ایسے ہیں کہ کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا اور کوئی مظاہرہ ہو گیا، کوئی اس میں جلوس نکل آیا، تو اس پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اس پر مقدمے درج ہوئے. ان پر بھی مقدمہ درج ہو گئے. تو اب ہائی کورٹ جو ہے، اب چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس جو ہیں ان کا دروازہ کٹانا پڑے گا، یا جہاں جہاں اب دیکھتے ہیں تو ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کرنی پڑے گی کہ ان کے مقدمے کٹے کر لیے جائیں تاکہ ان کی ضمانت جو ہے اس کی درخواست دائر کی جا سکے عدالت عالیہ میں. وگرنہ تو اگر ہر عدالت میں جا کے ان کو درخواست ضمانت پیش کرنی پڑے گی تو پھر تو ایک عرصہ اسی میں لگ جائے گا کہ وہ جگہ جگہ عدالتوں میں جائے اور اپنی درخواستیں پیش کریں. میرا خیال ہے کہ ضرور کوئی ہائی کورٹ اس کا راستہ نکالے گی اور ان کو انصاف مل سکے گا. سر ایک جو یعنی کہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اور بھی لوگ تھے ماضی میں جنہوں نے ظاہر توشہ خانے سے تحائف لی ہے، لیکن بانی پٹیا اور بشرا بی بی کیوں پھنسے آخر؟ دیکھیے پھنسے تو ایک تو یہ ہے کہ پھنسانے والے موجود تھے. اچھا. اگر پھنسانے والے موجود نہ تو پھنستے نہیں ہیں. اچھا. اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی تو ٹھیک ہے، گزر جائیں گے. اگر حکومت آپ کی مخالف ہے اور ان چیزوں کو نوٹس لیتی ہے، یا نیب جو ہے وہ اس کا کارروائیاں کر رہا ہے، تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے. تو اب یہ جو خان صاحب پر ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے نظر کرم کی اور ان پہ وہ ان کے مقدمے قائم ہو گئے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس طرح کے اتنی بڑی تعداد میں جو تحائف ہیں انہیں مارکیٹ میں فروخت بھی نہیں کیے. یعنی جن لوگوں نے تحائف لیے بھی، ان کو گاڑیاں لے لیں، رکھے اپنے کوئی زیور لے لیا، کوئی کارپیٹ لے لیا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. تو ایسی کوئی خبر ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں کسی وزیر اعظم نے یا کسی صدر نے تحفے میں موصول ہوا کوئی ہار جو ہے یا کنگن جو ہے یا کوئی گھڑی جو ہے اس کو بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا ہو. اگر فروخت بھی کیا ہوگا تو چپکے سے فروخت کر دیا ہوگا، اور کوئی 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد. مگر یہ جو خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے جو تحائف وصول کیے وہ انہوں نے بہت جلد بازار میں پیش کر دی، اور پہلے بیچے اور پھر رقم جو ہے وہ تو الگ، ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. وہ تو جب مقدمہ چلے گا عدالت میں، پہلے بیچے اور اس میں کام قیمت لگوائی، زیادہ لگوائی، اس سے قطع نظر یہ بحث تو عدالت میں ہوگی. تو اب انہوں نے جتنی شتابی سے وہ بیچے ہیں اور اس طرح بیچے ہیں کہ ایک گھڑی تو اس کے بارے میں تو یہ معلوم ہوا کہ وہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی گھڑی تھی، تحفے میں دی تھی، اور وہ چند گھڑیاں تھیں جو انہوں نے بنوائی تھی. تو جو خریدنے والے نے وہاں اطلاع دی کہ جناب یہ گھڑی مارکیٹ میں آئی ہے. تو یہ جو اس سے قطع نظر کہ گھڑی کتنے میں خریدی گئی، یا کنگن کتنے میں خریدے گئے، یا بالیاں کتنے میں خریدی گئیں، یا جھمکے کتنے میں خریدے گئے اور کتنے میں بیچے گئے، یہ ایک بد ذوقی جو ہے پرلے درجے کی اور پاکستان کی سبکی ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ اتنی تیزی سے
یہ تحفے جو ہیں وہ بازار میں بیچ رہے ہیں. تو ہم اس کے قانونی پہلوؤں پہ نہیں جاتے. میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کو اور یہ زیب نہیں دیتا تھا اور بشرا بی بی کو بھی کہ جو وہ دعوے کرتے تھے اور جس طرح کی پارسائی کی وہ توقع کرتے تھے دوسروں سے, اس کو اپنے اوپر اطلاق نہیں کر سکے. انہوں نے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنے لیے بھی ایک اخلاقی طور پر, قانونی طور پر ہو سکتا بری ہو جائیں, بری پہلے ہو چکے ہیں. ہاں جی. تو لیکن اخلاقی طور پر کوئی ایک مملکت جو ہے اس کا وزیر اعظم اس طرح تحفے بیچے تو جو دینے والے ہیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. دیکھیں وزیر اعظم جو نریندر مودی ہیں, انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ میں نے تو یہ سارے تحفے جو ہیں وہ وقف کر دیے تعلیم کے لیے, صحیح, اور اس میں ایک ٹرسٹ بنا دیا تاکہ وہ تعلیمی اس پہ خرچ ہوں, تعلیمی امور پہ. اسی طریقے سے پاکستان میں ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے تحفے اس طریقے سے اتنی جلدی سے بازار میں بیچے ہوں. 2 سال گزر جائیں, 4 سال گزر جائیں, کوئی خاموشی سے کوئی تحفہ بیچ دے. اب وہ ہمارے فواد چودھری صاحب اس وقت کہتے تھے کہ بھئی جب انہوں نے تحفہ لے لیا, اب ایک تو یہ ہے نا قیمت جو ہے اس کی کم لگوائی, ایک یہ ہے. اب یہ قیمت کم لگوائی تو یہ بھی ایک ثابت کرنا پڑے گا کہ قیمت کم لگوائی تو اس میں ان کا کردار کیا تھا اور ان کے جو ماتحت تھے ان کا کردار کیا تھا. تو بارہ کہا جاتا تھا وہ قیمت انہوں نے کم لگوائی, حالانکہ انہوں نے پہلے 20% قیمت پہ تحفے خریدے جاتے تھے, انہوں نے اسے 50% کر دیا. بالکل سر, ہمارے فواد چودھری صاحب کہتے تھے بھئی اب تحفہ خرید لیا اس کو بیچیں, اس کو رکھیں, اچھا تحفے میں دے دے, جب ان کا ہو گیا تو ان کا ہو گیا. اچھا, یہ سب باتیں, یہ قانون کا معاملہ اور ہے, اخلاق کا معاملہ اور ہے. آفس آف پروفٹ بنایا نا سر. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ. اخلاقی طور پر کوئی اچھی بات نہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. جی شامی صاحب وعلیکم السلام. حافظ صاحب یہ جو آج ضمانت ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سنجیدہ کیسز تھے, جو نیب کے کیسز ہیں, وہ تو سارے ان میں تو وہ یعنی بری ذمہ ہو چکے یا ان کو ضمانت مل چکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت شکریہ, آپ نے انٹرو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں کور کر لی ہے. میں آج اس کیس کے کانٹیکسٹ کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ بھی ایک ایسا گفٹ ہے جو محمد بن سلمان نے جب پرائم منسٹر اور ان کی وائف 7 سے 10 مئی 2021 کو سعودی عرب گئے تھے, تو وہاں کے اوپر انہوں نے یہ بلگیری جو ہے سیٹ اس کا گفٹ کیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لا کہتا یہ ہے کہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے تو یہ ملٹری سیکٹری کی رسپانسبلٹی ہے کہ آتے ہی اس کو اسٹیٹ کے اندر ڈپازٹ کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پروسیس جو ہے وہ آپ کا شروع ہوتا ہے. لیکن جس ہائی مورل گراؤنڈ پہ فارمر پرائم منسٹر, جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جس لیول پہ سپیچز کیا کرتے تھے یا جس لیول پہ بات کیا کرتے تھے کہ اشرافیہ یا اس ملک کے جو ہائی آفیسز ہیں وہ اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور گفٹس گھر لے کے جاتے ہیں, اس کی کلاسک اگزامپل اس سارے ٹینیور کے اندر آپ کو نظر آئے گی. کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 108 گفٹس جو ہیں فارمر پرائم منسٹر کو ملے ہیں اور اس میں سے 58 گفٹس یعنی آدھے سے زیادہ گفٹس جو ہیں وہ آپ نے ریٹین کیے ہیں اور اس کے اندر اس پروسیس کو فالو کیا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن شامی صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی یہ ویلیویشن کا پروسیس ہے, چاہے فارمر پرائم منسٹر سے پہلے تھا یا اب تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے اس کے اوپر بہت بڑے کوسچنز مارک ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا کسٹمز, آپ کی کیبنٹ ڈویژنز کے لوگ اور سارے کے سارے اس معاملے کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو سپروائز جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے کہ منیمم لیول کے اوپر ان کی ویلیویشن کروائی جائے تاکہ میکسیمم ایڈوانٹیج جو ہے اس ہائی آفیسز کے اندر جایا جائے. اور یہی وہ سارے کیسز ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر جہاں سے یہ ہار یا سیٹ نکلا تھا جس میں بہت ساری چیزیں تھیں, یہ تقریباً 109 ملین کے برابر تھا اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 20 ملین کے قریب جو ہے وہ لگائی گئی اور اس کا ہاف جو ہے وہ پے کیا گیا.
दूसरा उस चीज के अंदर है कि जब ये रेफरेंस नैब ने दिसंबर 2023 के अंदर भिजवाया, तोशा खाना 2 पहले एक और था, और उसके अंदर जब ट्रायल स्टेज के अंदर गया तो आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया शामी साहब, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाई कोर्ट्स जो हैं जहां पे फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है और जहां पे आपका को एक्यूज यानी कि उनकी वाइफ की ऑलरेडी जमानत हो चुकी है, जनरली अदालतें जो हैं वो बेल ग्रांट करती हैं 3 कंडीशंस के ऊपर। एक ये है कि आप ट्रायल जो है उसको ज्वाइन रखेंगे, आप प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, और तीसरा ये है कि अदालत को ये कहती है कि मेरी ये जो टेंटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं उसका ना उस प्रोसीडिंग्स पे इफेक्ट आएगा, ना जजमेंट्स के ऊपर आएगा, और अगर ये शख्स किसी और केस के अंदर मुलव्विस नहीं है तो उसको इस केस के अंदर रिलीज कर दिया जाए। अब अगर इसको 3 बड़े पैराए के अंदर देखा जाए, एक इसका लीगल मैंने आपसे कर दिया, मोरालिटी में आपने कर दिया, और तीसरा इसका एक पॉलिटिकल वो भी एक फैक्टर है जो सामने आ रहा है। अगर ये चीजें जो हैं इस तरह चलती जाती हैं, और जिस तरह आपने देखा कि बुशरा साहिबा की भी जो जमानत थी वो 24 अक्टूबर 2024 को हुई थी, और आपने यकदम देखा कि वो बाहर आ गई हैं और किसी केस के अंदर उनकी अरेस्ट नहीं है। इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तकरीबन 180 के करीब केसेस जो हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हाई कोर्ट उस मामले को देखेगा। लेकिन अगर ये है कि किसी और केस के अंदर उन्हें अरेस्ट नहीं आता, और 2-3 जो बड़े मेजर एरियाज हैं जिसके अंदर आपका 9 मई का इंसिडेंट्स है, या उसके बाद ये है कि जनरल फैज वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं, अगर वो इस तरह नहीं जाती तो फिर आपको इसके अंदर एक पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो नजर आएगा, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक हमेशा से एक चीज रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता ये हूं कि हमें एज ए पॉलिटिकल लीडर जो है ना रियासती इदारों से लड़ना चाहिए, ना पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग में रहना चाहिए, इदारों की इज्जत करनी चाहिए, और यही इदारे आपको लेके भी आती हैं। और अगर आपको कभी लेके नहीं आए तो आप उनके साथ वो एनवायरनमेंट रखें। आपके सामने ट्रंप की एग्जांपल आएगी कि सब कहते थे कि उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने कभी भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने टीवी के ऊपर, अपने जलसों के ऊपर कभी उस चीज का एक्सप्रेस नहीं किया और वापस पार के अंदर आ गए। जब आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टारगेट करें, पाकिस्तान के उसके चीफ जस्टिस को टारगेट करें, और अभी भी आप देखें शामी साहब, आपका कहना यह है कि इस फैसले का ये मैसेज है कि मुकदमे जो हैं वो कानून की अदालत में लड़े जाएं और सड़कों पे मामलात का फैसला करने की कोशिश ना की जाए, यही सबके हक में बेहतर है। बिल्कुल यही हक के अंदर बेहतर। और दूसरा एक चीज ये है, सिर्फ मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि शामी साहब अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को देखें, जब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस या उनकी वाइफ का केस गया है उन्हें रिलीफ मिला है। कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर अगर उन्हें नीचे सजा हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्टेन किया हो या उन्हें रिलीफ नहीं दिया हो। जब आपको अदालतें रिलीफ भी दें तो फिर पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि सिस्टम को डिस्क्रेडिट किया जाए, अदालत को डिस्क्रेडिट किया जाए, मैं ये समझता हूं एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेब नहीं देता, चूंकि आपने दोबारा अगर इस सिस्टम के अंदर आना है तो यही चीजें जो है वो आपके आगे आएंगी। मगर ये अगर आप उनके वकील होते तो फिर आप उनको मशवरा दे सकते थे और शायद वो उस पर कान भी धर लेते। लेकिन ऐसा लगा है मुझे तो कि जैसे रिमार्क्स थे आज अदालत के कि प्रोसिक्यूशन ने शायद कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की या मुकदमे की जो यानी उसमें कई झोल रह गए हैं, ऐसा एहसास हुआ मुझे। और उसमें लॉन सफदर साहब ने ये भी कहा कि जी एक ग्राउंड इसका ये भी है कि इस केस को रजिस्टर करने में 3.5 साल लगे, यानी ताखीर जो है ना वो हुई है इसमें। देखिए सलमान, एक तो ये है कि ट्रायल जो ऑफेंस को रजिस्टर करने के अंदर जो डे है वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर तो फॉलो करता है, लेकिन जहां के अंदर इस चीज का आए वो एक एडवांटेज हो सकता है लेकिन रोक नहीं सकते। दूसरा शामी साहब आपने कहा कि अगर आप उनके लॉयर होते तो मैं सबसे पहले खान साहब को ये कहता कि खान साहब आप अपने जुबान का इस्तेमाल के अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल है उसके अंदर आप एक चुनाव का बेहतर करें, चूंकि यही चीजें जो हैं वो आगे आड़े आती हैं। और दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि ट्रायल के अंदर या अदालत के अंदर जब मामला चल रहा होगा तो वो एक और मामला है, लेकिन जो पॉलिटिकल मामला है उसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इज्जत करना या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से बात करना जो है यही पीटीआई को सूट करेगा। इसके चले अब वो सूट क्या कर रहा है वो उस पर भी हम आते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब कि आप जो है वो कान जो है वो दे रहे थे। देखे ना
علی امین گنڈاپور ملے ہیں جی سر 2 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے بھی 2 گھنٹے ملے کل بھی ہاں 2 دن میں 2 رہا 2 دن میں. اور جب انہوں نے گفتگو کر رہے تھے تو کان کے قریب جا کے گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں مگر اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا. وہ کیا سر؟ کہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. 2 بار 2 گھنٹے ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ اور اس دوران ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے. زندہ میں دروازہ کیسے کھلا؟ جو سیاسی کمیٹی کے لیے نہیں کھلتا. ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کھولا, ان کا ہجوم تو نہیں آیا یہاں. تو انہوں نے کوئی تگڑم لڑایا ہے نا, تو ان کا دروازہ کھلا ہے. اور یہ دروازہ کھل کے کوئی پیغام جو ہے کہیں سے وہ لے کے گئے ہیں, کوئی بات چیت کہیں نہ کہیں کوئی خسر پسر کسی نہ کسی درجے میں تو ہو رہی ہے. اور حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور جو حکومت کے نگہبان ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہو سکتا ہے. اگرچہ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے, اور یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی رابطہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے, یہ غلط نہیں ہے سر. لیکن جو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ مذاکرات سے بھی انکاری ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہ جی کسی ہائی لیول شخصیت کا رابطہ اس سے بھی انکاری ہیں. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ بڑے محترم ہیں اور بڑے جوش و جذبہ ہے ان میں, وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہیں ماشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام میں ہوتے تو اور سجدہ ہوتی ان کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2 دن میں 2 ملاقاتیں, طویل ملاقاتیں کیسے ممکن ہوئی؟ یہ غیر معمولی ہے. جو جیل کے داروغہ ہیں انہوں نے جیل کا دروازہ کیسے کھولا؟ کسی نے تو کہا ہوگا نا, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو وقاص اکرم صاحب کی تجزیہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو زبان کچھ اور بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے. اچھا, تو اس لیے کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے ان کا جو لہجہ ہے, جو ان کی ادائیں ہیں, اس میں ایک طرف تو اپنے ورکرز کے اندر وہ اپنی کریڈیبلٹی بتاتے ہیں, ٹھیک, اور دوسری طرف ان کے رابطے بھی ہیں. تو وہ 2 طرفہ جنگ لڑ رہے ہیں. سر یہ ویسے اگر یہی کام, یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھتے کہ بانی پی ٹی آئی خود کر رہے ہوتے کسی بھی لمحے پہ, تو اس پہ اعتراض ہوتا, لوگ کہتے نہیں جی یہ تو ڈیل ہو رہی ہے, بک گئے. لیکن وہ کیا گیدڑ سنگھی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس, پوچھ کے کر رہے ہوں گے نا. اچھی بات ہے, کوئی نہ کوئی رستہ ایسا نکلنا چاہیے. ورکر یقین کرتا ہے کوئی ایسا رستہ نکلنا چاہیے, اور حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ کہیں نہ کہیں استوار ہونا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج یہ بیان دیا ہے, ہاں جی, کہ بھئی یہ جو بار بار آپ تحریک چلاتے ہیں, کی کال دیتے ہیں, اس سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے سنجیدگی کے ساتھ معاملات کریں اور سیاسی کوئی راستہ اس کا حل تلاش کریں. تو میرا خیال ہے کہ جو گنڈاپور ہیں اب ایک طرف تو وہ سیاسی حل تلاش کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ان کو تھپکی بھی مل رہی ہے. سر یہ جو 2 گھنٹے کی وہ محسن نقوی صاحب کی تھپکی مل رہی ہو, اچھا, خواجہ آصف صاحب کی مل رہی ہو, کسی کی مل رہی ہو. اور محسن نقوی صاحب تو کیونکہ یعنی 2 طرفہ یعنی ان کی نظر ہے, ان کی طاقت کے سرچشمے 2 ہیں, تو اس لیے وہ زیادہ بہتر اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں جو کمیٹی تھی, ایپیکس کمیٹی, وہاں بھی میرے خیال ہے وہ محسن نقوی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ان کی نشستیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اس میں جو انہوں نے ذکر کیا بانی پی ٹی آئی کی, یعنی کہ وہ احتجاج اور رہائی سے متعلق, وہ بس تبرکن ہی مطلب کیا. تبرکن وہاں تو کیا کرنا تھا, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے. اگر صرف سیاسی لیڈر ہوتے تو پھر اور بات ہوتی. تو وہ اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے اپنے ورکرز کو جو مخاطب کرتے ہیں ان کو جس طرح اکساتے ہیں, جس طرح مشتعل کرتے ہیں, اس سے ان کو داد تو مل جاتی ہے, لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ دھندلا جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ رابطہ ناکام ہو اور 24 نومبر کو واقعی کوئی دھمادم مسکل اندر ہو جائے, تو پھر ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ آج کوئکلی صرف بریک پہ جانے سے پہلے نہیں تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی, یہ تو مسئلہ ہی, یہ تو نند بھاوج کا مسئلہ ہے, یہ تو بس وہ قبضے کی جنگ ہے. نند کچھ بھی چاہتی ہیں, بھاوج بھی آتی ہیں, نند بھاوج کی لڑائی ہے سر. یہ بات یہ ہے کہ ملا نصر الدین جو تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے ہمسائے میں حلوہ پک رہا ہے. اچھا. انہوں نے کہا مجھے کیا, انہوں نے کہا آپ کے گھر بھی آئے گا. تو پھر تجھے کیا؟
تو بھائی نند اور بھاوت کی لڑائی ہے تو ہونے دیں لڑائی, اچھا اس کا مزہ اٹھائیں, آپ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ تو سموگ کو ذرا کم کریں اور ذرا اپنی جان لڑائیں, اور جو سموگ وہاں سے آ رہی ہے وہ خود اپنا علاج کر لے گی, راستہ دیکھ لے گی. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر جو ملاقات ہوئی آج 2 گھنٹے کی, اب کچھ آہستہ آہستہ اس کی خبریں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں بھی ذرائع سے. یہ چل رہا ہے کہ جی زیادہ ورکرز کیونکہ جمع نہیں کر سکیں گے, لہٰذا پی ٹی آئی قیادت نے عمران خان سے 24 نومبر کی کال واپس لینے کا اس کی درخواست کر دی ہے. حالانکہ ساتھ ہی تردید بھی آ رہی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی. یہ شہراز حیدر شیرازی ہیں, حیدر شیرازی کی خبر ہے نا. ہاں جی, وہ کافی باخبر اخبار نویس ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ کال جو ہے واپس لے لی جائے. موسم کی بھی ظاہر ہے, موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی خراب ہیں اور اتنے بندے بھی جمع نہیں ہو سکے. سر سوری, میں آج جو سلمان غنی صاحب کا بھی ایک تجزیہ ہے جو کہ روزنامہ دنیا میں چھپا ہے, اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب کا سیاسی محاذ کیونکہ ٹھنڈا ہے تو خود پی ٹی آئی کے ذمہ دار حلقوں میں یہ چمگوئیاں جاری ہیں کہ شاید احتجاج کی نوبت نہ آئے. اس لیے اب انہوں نے تردید کی ہے گوہر صاحب نے. جی ہاں, لیکن آثار جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں, تو اب دیکھیں ہر ایک کتنے دن رہ گئے, 4 دن رہ گئے, کھل جائیں گے 2-4 ملاقات. جمعرات کو تو خیر ویسے بھی ڈیڈ لائن ہے, چل جائے گا. اب یہ جو ایک ادارہ ہے خاتون محتسب کا, اچھا, پنجاب میں اور دوسری جگہ بھی میں قائم ہے, اور یہ جو خواتین کی جو جائیداد کے اور وراثت کے جھگڑے ہیں وہ یہ ادارہ نپٹاتا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. میرا بھی تجربہ ہوا, خواتین جو ہیں رول جاتی ہیں اور وراثت کے ان کو مل نہیں پاتا, نہ زمین ملتی ہے نہ ان کے دوسرے حقوق ملتے ہیں, تو یہ بڑی جلدی سے فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اس کا قانون ہے, اس کا ایکٹ ہے, اس پر جو ہمارے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا, اچھا, اگرچہ اس کے خلاف اپیل ہو چکی ہے انٹر کورٹ اپیل, لیکن آج انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے توہین عدالت کا کہ ان کے فیصلے کے باوجود یہ خاتون جو ہیں نبیلہ وہ کیسے کام کر رہی ہیں, اور ان کے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں. اب وہ تو اب عدالت جانے اور وہ ادارہ جانے, لیکن حکومت پنجاب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس میں سقم ہے تو وہ قانون میں دور کر دیے جائیں, اور یہ ادارہ جو ہے اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کی جائے, اور تاکہ یہ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ادارہ ہے. اس کو در بدر ہونے سے بچ جائیں گی خواتین جو ہیں, بلکہ اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو جھگڑے ہیں وراثت کے وہ تیزی سے طے ہو سکیں. تو ٹھیک, اب ہمارے جو بھائی ہیں جمیل اطہر بابائے صحافت, وہ اب انہوں نے کتاب لکھی تھی تحریک جو چلی قادیانیت کے خلاف, اس کتاب کو لے کے وہ عمرہ کرنے گئے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی اور ایک کتاب وہاں پیش کی, گر قبول افتد زہے عز و شرف. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی وہ کاوش قبول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان پر ہو, اور وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم تک بھی ان کا فیض پہنچے. آمین. فیض سے سر آپ کو یاد اب آیا؟ ایک تو پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے آپ نے فیض کا ذکر کیا, اس کا ہم نے ذکر کرنا تھا لیکن کل کریں گے. اچھا, جو حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کے معاملات ہیں, نالا ہیں سر, وہ ظاہر سی بات ہے. اور آج ہمارے فیض احمد فیض جو ہیں ان کی برسی ہے, بڑے نامور شاعر تھے. آج یوں موج در موج غم تھم گیا, اس طرح غم زدوں کو قرار آ گیا, جیسے خوشبو جیسے زلف نگار آ گئی, جیسے پیغام دیدار یار آ گیا, اور وہ کیا ہے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. تو وہ بہت بڑے شاعر, بہت بڑے دانشور اور کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ منسلک تھے اپنی جوانی میں, اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ تھے, اور پھر فوج میں بھی رہے جنگ کے دوران, اور پھر وہاں سے اور استاد بھی رہے, اور پھر میاں افتخار الدین دے جب انہوں نے پاکستان ٹائمز کا اجرا کیا ان کو کہا آپ ایڈیٹر بن جائیں. اچھا, وہ انہوں نے کہا بھی میں نے تو یہ کام کیا نہیں, انہوں نے کہا کر لیں گے. پھر وہ ایڈیٹر ہو گئے, بڑے دبنگ ایڈیٹر تھے, بڑے عمدہ اداریے لکھ کے آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں.
تو وہ پھر راولپنڈی سازش کیس میں وہ بھی گرفتار ہو گئے. میجر جنرل اکبر خان جو تھے انہوں نے ان کے بارے میں ان سے دوستی تھی, ان کی نظریاتی تعلق بھی تھا. ان کے گھر میں کوئی ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو فوجی افسر بھی شریک تھے, تو انہوں نے اطلاع دے دی کہ جناب یہ تو تختہ الٹنے کے منصوبے بن رہے ہیں حکومت کے. لیاقت علی خان کی حکومت تھی, اب وہ اس لیے ایوب خان کمانڈر ان چیف تھے, تو یہ دھر لیے گئے. 4-5 سال قید کاٹنی پڑی. اور ان کے وکیل تھے حسین شہید سہروردی, اور مخالفت میں تھے اے کے بروہی, مگر وہ سول ٹریبونل بنایا گیا, اس میں مقدمہ چلا. پھر جب سہروردی وزیر اعظم ہوئے تو پھر ان کی رہائی نصیب ہوئی. تو بہرحال ان کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کو ایک انقلابی شاعر سمجھا جاتا ہے, لیکن ان کے ہاں بڑی نغمگی ہے, بڑی محبت ہے, بڑا دھیما لہجہ ہے. اب بس ان کو ہم پڑھتے ہیں تو جھومتے ہیں. کیا ہے نثار اے وطن تیری گلیوں پہ. ان کی شاعری سر استعمال مانی کہ جو بھی جس کو بھی جب ضرورت پڑی تو کیا, یعنی جو بھی اپوزیشن میں ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. اب یہ شعر تو ایسا مقبول ہوا کہ ہماری حالت بدلتی ہی نہیں ہے. ابھی یہ رسم یہاں سے جاتی ہی نہیں ہے, سر اٹھانے کی اجازت دی ہی نہیں جاتی. سر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سر ہم نے ذرا ٹائم پتہ کروں, وہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ہم نے کیونکہ کہا تھا کہ آ جائیے گا, وہ میٹنگ میں تھے, فری ہو گئے ہیں, تو ان کا میسج تو اب اتنا ٹائم ہے تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو ملا لیں. جو محمد لطیف اللہ مرحوم ہیں, ہمارے ہوٹل مینجمنٹ کے بادشاہ ہیں اس دنیا کے, رشاد بھی انجم, اور فلیٹس کے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, ان کے والد تھے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت خدمت کی, ان کا انتقال ہو گیا. اور اس سے پہلے ہمارے سینیٹر الیاس بلور جو ہیں, بلور فیملی جو ہے اس کے چشم و چراغ, اور بڑے بزنس مین بھی, اور بڑے کمیٹڈ آدمی, اور اے این پی کے ساتھ جڑے رہے, ان کا پورا خاندان جڑا رہا. ان کا بھی انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اب یہ ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی کمٹمنٹ, ان کی لگن, ان کا جذبہ وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. اب تو سیاسی کارکن جو ہیں ایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں, یا لڑنے مرنے پہ تیار ہوتے ہیں, یا کچھ اپنا بٹورنے میں کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. آئے اور آ کے کچھ نہ کچھ بٹورا چلے گئے. السلام علیکم مرتضیٰ بھائی. مرتضیٰ السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. حضور یہ آپ کا رومانس جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں 10 ارب روپے ہمیں نہیں دیے, تو یہ کوئی اس کا انتظام کیوں نہیں کرتے, کوئی انسٹیٹیوشنل, کو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیا کریں, اور دکھ سکھ جو ہیں وہ ان کا کوئی جائزہ لے لیا کریں. دیکھیں سر, رومانس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دکھ سکھ دونوں شامل ہوتا ہے, اور اچھا رومانس وہی ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ آگے چلے. تو نیچرلی جب بھی کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, دونوں سائڈ کی اپنی اپنی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, آپ کو وہ پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں یہی فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا ناراض ہو جائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں تاکہ دوسری سائڈ کو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو کنوے ہو پائے اور پھر کوئی ایسا سولوشن نکل سکے. کوئی ایک مشترکہ کمیٹی بنا لے جس کا باقاعدہ اجلاس ہو, اس میں یہ سارے معاملات زیر بحث آ جائیں, بجائے اس کے کہ پبلک میں ڈسکشن ہو. یہ آپ نے درست فرمایا, اس طرح کی کمیٹی فارم کی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. اور ویسے بھی کمیٹی سے پہلے بھی شامی صاحب انگیجمنٹ تو ہماری پارلیمانی سیاست میں ویسے بھی ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہے مرتضیٰ بھائی, میں معذرت کے ساتھ سر, کیونکہ ظاہر آپ میٹنگ میں تھے, لیٹ آئے, کل دوبارہ اس پہ پھر بات کر لیں گے پروگرام کا, کیونکہ جو ہے وہ ظاہر بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.